مارگلا کے دامن میں درختوں سے گھرا ہوا اسلام آباد جو کبھی یہ خوبصورت سرسبز صاف اور پرسکون شہر ہوا کرتا تھا آج بدل چکا ہے۔ بے تحاشا آبادی، نئی سوسائٹیز، بڑھتی ہوئی گاڑیاں، درختوں کا کٹاؤ اور بے لگام تعمیرات نے نہ صرف اس شہر کی فضا کو تبدیل کیا ہے بلکہ آلودہ کر دیا ہے۔ یہ تبدیلی نہ صرف اس شہر کی خوبصورتی پہ اثر انداز ہو رہی ہے بلکہ ہماری صحت اور بقا کے لیے ایک سنگین خطرہ بن گئی ہے۔ وہ سانس جسے لینا زندگی ہے وہ آج ایک زہر بن چکا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اسلام آباد کی ایئر کوالٹی کے حوالے سے کچھ اعداد و شمار لے کر آئے ہیں۔ یہ اسٹیٹسٹکس یا ڈیٹا کسی انڈیپینڈنٹ ایجنسی یا آزاد میڈیا کے ذرائع سے نہیں لیے گئے بلکہ یہ فیڈرل EPA کے ہیں۔ ماحولیات کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں جوں یہ رپورٹ پڑھتا گیا تو لگا یہ صرف کاغذوں پر اعداد و شمار نہیں، ہمارے سانسوں کی داستان ہے، ہمارے پھیپھڑوں کا المیہ ہے اور ہمارے مستقبل کا سوال۔ نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ، اوزون، کاربن مونو آکسائیڈ اور پارٹیکولیٹ میٹر فضائی آلودگی کے اہم اجزاء ہیں، اور انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے بھی انہی اجزاء کو مانیٹر کیا ہے اور ان کی رپورٹ میں انہی 4 اجزاء کا ہی ذکر ہے کیونکہ یہ انسانی صحت پر براہ راست اثر ڈال سکتے ہیں۔ سال 2025 کے اسلام آباد کے ایئر کوالٹی کے ڈیٹے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آلودگی کا منظرنامہ جس میں باریک ذرات غالب نہیں ہیں۔ نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ اور کاربن مونو آکسائیڈ ہمارے NEQs کے اندر ہی رہی ہیں، لیکن اوزون بہار کے اختتام اور گرمیوں کے سٹارٹ میں کافی زیادہ رہی ہے۔ EPA کے سال بھر کی ریڈنگ سے یہ چیز صاف ظاہر ہوتی ہے کہ پارٹیکولیٹ میٹر سال کے 12 مہینوں میں غالب رہی ہے اور صحت سے متعلق خطرات کی وجہ بنے گی۔ EPA کے 2025 کے ڈیٹا کے مطابق اگست کے مہینے میں PM25 سب سے کم دیکھی گئی، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 72 مائکرو گرام پر کیوبک میٹر رہی اگست کے مہینے میں، اور یہ سب سے کم تھی، اور سب سے زیادہ 199 مائکرو گرام پر کیوبک میٹر یا 200 کے قریب یہ دسمبر کے مہینے میں رہی، پچھلے مہینے۔ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ہمارے NEQs کے مطابق پارٹیکولیٹ میٹر 35 مائکرو گرام پر کیوبک میٹر ہونی چاہیے، یہ وہ سیف لیمٹ ہے، اور ہماری فضا میں جو PM25 کی کنسنٹریشن رہی ہے وہ ہماری NEQs سے 6 گنا زیادہ تجاوز کیا۔ جیسے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ EPA کے ڈیٹے کے مطابق سب سے بہترین مہینہ اگست کا رہا، پھر بھی NEQ سے 2 گنا رہا، تو ہمارے صاف ترین مہینے کے سیف لیمٹ کے قریب ہی نہیں پھٹکے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مستقل ماخذ ہمارے انوائرمنٹ میں کہیں موجود ہے اور فضائی آلودگی کی غیر سازگار صورتحال رہی۔ ہم PM2.5 کا ذکر کر رہے ہیں تو پارٹیکولیٹ میٹر کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ یہ ہوا میں موجود چھوٹے ٹھوس ذرات اور لیکوڈ ڈراپلیٹس ہوتے ہیں، جیسے دھول، مٹی اور دھواں۔ PM2.5 کا ڈایامیٹر 2.5 مائکرو میٹر سے بھی کم ہوتا ہے۔ آپ اس کی فائنس کا اندازہ کریں کہ انسانی بال کا ڈایامیٹر 70 مائکرو میٹر ہے اور یہ صرف 2.5 مائکرو میٹر ہے، یعنی انسانی بال سے 30 گنا باریک، اور یہ پھیپھڑوں کے سب سے گہرے حصے الوولائی اور خون میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچوں، بزرگوں، دل اور سانس کی بیماریوں والے افراد کے لیے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ پارٹیکولیٹ میٹر کے بعد اوزون جو گیس کی ایک شکل ہے یہ غالب رہی۔ اس نے سیزنل ایکسٹریمز دکھایا اور خاص طور پر بہار کے آخر اور گرمی کے آغاز میں یہ زیادہ غالب رہی۔ جون میں اس کی سب سے زیادہ اوسط رہی، اور 1 مئی 2025 کے دن ہوا میں اوزون کی کنسنٹریشن 206 مائکرو گرام پر کیوبک میٹر رہی، یعنی انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک۔ یہ وہ ڈیٹا ہم آپ کو اسلام آباد کا بتا رہے ہیں۔ آپ یہاں سے اب اندازہ کریں کہ جو دوسرے بڑے پنجاب کے شہر ہیں جیسے لاہور، فیصل آباد اور ملتان، وہاں پہ فضائی آلودگی اور اس کے انسانی صحت کے اوپر کیا اثرات ہوں گے۔ تو اس ڈیٹا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام آباد میں دوہری آلودگی کا نظام یا ڈاؤل پولوشن رجیم موجود ہے۔ سردیوں میں PM25 کی اسموگ اور گرمیوں میں فوٹو کیمیکل اوزون۔ فوٹو کیمیکل اوزون سے مراد وہ ایٹماسفیرک پروسیس ہے جس میں ناکس یا نائٹروجن آکسائیڈ اور وولیٹائل آرگینک کمپاؤنڈز کے درمیان کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے جسے سورج کی روشنی ٹریگر کرتی ہے۔
یہ شہری علاقوں میں گاڑیوں اور انڈسٹریل ایمیشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس ڈیٹے سے صاف پتہ چلتا ہے اپریل اور مئی ہمارے لیے دوہرے خطرے یا ڈبل چیلنج کا دور ہوتا ہے، جب PM 2.5 اور اوزون دونوں خطرناک سطح پر ہوتے ہیں۔ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونو آکسائڈ، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ NEQs کے اندر ہی رہے۔ EPA کے ڈیٹے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ فضائی آلودگی کے ٹرینڈز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ 5 مہینے اسموگ کے حوالے سے انتہائی آلودہ ہیں۔ یہ ہم اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں۔ اکتوبر سے لے کے فروری تک کا مہینہ، اکتوبر نومبر میں اسموگ کی سیزن کا آغاز ہوتا ہے، دسمبر سے فروری تک مہینوں میں اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کے محرکات میں ٹمپریچر انورژن یا درجہ حرارت کا الٹ جانا۔ ٹمپریچر انورژن ایک سیزنل ایونٹ ہوتا ہے جو سردیوں میں ہوتا ہے، جس میں گرم ہوا کی پرت زمین کی سطح کے قریب ٹھنڈی ہوا کے اوپر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ عمل ایک لڈ یا ڈھکن کی طرح کام کرتی ہے جو ٹھنڈی ہوا اور آلودگی کو نیچے پھنسائے رکھتا ہے، جس کے نتیجے میں ہوا کا معیار خراب ہوتا ہے اور دھند پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کے صحت کے اوپر اثرات دیکھیں تو بچوں کے لیے دائمی سانس کی بیماریاں، بزرگوں کے لیے کارڈیک ایشوز کا خطرہ اور صحت کے شعبے کے اوپر بڑھتا ہوا بوجھ۔ اسلام آباد میں جو فضائی آلودگی چل رہی ہے، ہم اس کو ایک اور طریقے سے اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ PM 2.5 کی کنسنٹریشن جو اسلام آباد کی فضا میں موجود رہی ہے، اگر ہم اس کا موازنہ سگریٹ اسموکنگ سے کریں، اگر سال کا PM 2.5 کا ایوریج کاؤنٹ 120 مائکرو گرام پر کیوبک میٹر ہے، تو اس کا مطلب 5 سے 7 سگریٹ دن کے بنتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ کاغذوں میں ہمارے پاس بہترین قوانین اور پالیسیز موجود ہیں۔ یو نیم اینی پالیسی وی ہیو اٹ، چاہے وہ فارسٹ پالیسی ہو، واٹر پالیسی ہو، ہمارے پاس ایئر کوالٹی کی چیزیں چاہیے، ہمارے پاس تقریباً ہر طرح کے پالیسیز موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 1997 وہ واضح معیار طے کرتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، لیکن امپلیمنٹیشن میں تباہ کن ناکامیاں ہیں۔ ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اسلام آباد کا ایک بچہ روزانہ 20,000 بار سانس لیتا ہے اور ہر سانس کے ساتھ 1,00,000 خطرناک ذرات وہ اندر کھینچ رہا ہے۔ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، ہم سماجی تانے بانوں میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن اسموگ کی وجہ سے اسکول بند ہوتے ہیں، پارک ویران ہوتے ہیں، خاندان بیرونی سرگرمیاں کینسل کر دیتی ہیں۔ ہم صرف صاف ہوا نہیں کھو رہے بلکہ اپنی کمیونٹی، بچپن کی یادیں اور معیار زندگی کھو رہے ہیں۔ ہم نے ایک تاریخ تصویر پیش کی ہے، لیکن کیا یہ قابل حل بھی ہے؟ دنیا کے مختلف شہروں نے قابل ذکر پیش رفت دکھائی ہے۔ اگر ہم لندن کے مشہور گریٹ اسموگ جو 1950s میں رہا، لندن نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ لاس اینجلس نے گاڑیوں کے نمبرز میں 3 گنا اضافہ ہونے کے باوجود اوزون میں 70% کمی کی۔ بیجنگ نے 5 سال میں PM 2.5 میں 35% کمی کی۔ تو دوستو، سائنس واضح ہے، معیار طے ہے۔ ہمیں پولوشن کے بڑے ذرائع کو نشانہ بنانا ہے، یعنی زرعی باقیات کو جلانے سے روکنا، صنعتی اخراجات، گاڑیوں کی آلودگی کو روکنا ہے اور اپنی مانیٹرنگ کو بہتر کرنا ہوگا۔ اسموگ یا فضائی آلودگی صرف ایک ماحولیاتی مسئلہ نہیں، یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کے ہار کا ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔